لیکن میرا جواب انہیں کون پہنچائے۔ پھر انہوں نے روتے ہوئے کہا، اے اللہ، میں اس بیٹے سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ میرے والد صاحب جب دعا مانگ رہے تھے تو دعا کے دوران ایک زبردست روشنی میری قبر میں آئی۔ یہ دراصل رحمت کا فرشتہ تھا جو میرے والد کی دعا کو نوٹ کر رہا تھا، اور جب تک میرے والد نہیں گئے تھے میرے ساتھ رہا۔ میرے والد صاحب جب واپس ہوئے تو فرشتے نے کہا کہ تیرے والد کی دعا آسمانوں تک گئی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا، کیونکہ والد کی دعا اپنے بیٹے کے لیے مستجاب ہوتی ہے۔ میں نے تمنا کی کہ کاش میرے والد میری قبر پر زیادہ دیر کے لیے ٹھہرتے اور دعا مزید لمبی کرتے، کیونکہ ان کی دعا کی وجہ سے مجھے کافی آرام ملا۔ میں نے فرشتے سے پوچھا، کیا میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا، پوچھو۔ میں نے کہا، جب سے میں مرا ہوں اب تک کتنا عرصہ گزر گیا ہے؟ اس نے کہا، جب سے تمہاری وفات ہوئی ہے آج تیسرا دن ہے اور اس وقت ظہر کا وقت ہے۔ میں نے حیرانگی سے کہا، 3 دن اور اتنے سارے معاملات اور واقعات اور یہ قبر کی تاریکی، جبکہ باہر دنیا روشن ہے۔ فرشتے نے کہا، تمہارے سامنے بہت لمبا سفر ہے، اللہ اسے تمہارے لیے آسان کر دے۔ میں اپنے آپ کو قابو نہ کر سکا اور رونے لگا، اور ایسا رویا کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں کبھی زندگی میں اتنا رویا ہوں۔ میں نے دل میں سوچا، اتنا خطرناک سفر اور دنیا میں میری اس قدر اس سفر کے لیے غفلت۔ فرشتے نے جاتے وقت بتا دیا کہ قبر میں موجود روشنی تیرے والد کی دعا کی وجہ سے ہے، اور یہ اسی طرح رہے گی جب تک اللہ چاہے۔ مجھے پتا چلا کہ والد کا آنا میرے لیے باعث رحمت ہے۔ میں نے تمنا کی کہ کاش میرے ابو میری آواز سن لیں اور میں انہیں بتا دوں، اے ابو، میرے قرضوں کی ادائیگی کر دے اور میری طرف سے صدقے کر دیں، اللہ کے واسطے میرے لیے دعا کریں۔ لیکن کون ہے جو انہیں بتا دے؟ میں نے محسوس کیا کہ بعض اوقات میرے جسم کی گرمی کم ہو جاتی تھی لیکن اچانک پھر سے بڑھ جاتی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس کا تعلق میرے حق میں لوگوں کی دعائیں ہیں۔ اچانک میری قبر میں پھر وہی روشنی آئی جو اس سے پہلے میں دیکھ چکا تھا، یعنی سورۃ الملک کی۔ سورۃ الملک نے کہا، تمہارے لیے 2 خوشخبریاں ہیں۔ میں نے اشتیاق کے ساتھ فوراً کہا، کیا ہے؟ تمہارے دوست نے اللہ کی خاطر تمہارا قرضہ معاف کر دیا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور مجھے پتا تھا کہ میری گرمی کم ہو جانے کی وجہ شاید یہی تھی۔ میں نے کہا، دوسری بشارت کیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے اللہ سے بہت درخواستیں کی لیکن انسانوں کے حقوق کو معاف نہیں کرتا۔ البتہ اللہ نے ایک فرشتہ بھیج دیا جو تیرے رشتہ داروں میں سے کسی کو خواب میں آئے گا تاکہ وہ تمہارے قرضوں کے متعلق سمجھ جائیں۔ پھر اس نے پوچھا، تمہارے خیال میں کون بہتر ہے، جس کو خواب میں فرشتہ کسی شکل میں آئے اور پھر وہ اس کو سچا سمجھ کر قرضے کی ادائیگی کرے؟ میں نے اپنی امی کے بارے میں سوچا، لیکن پھر سوچا کہ اگر اس نے مجھے خواب میں دیکھا تو رونا شروع کر دے گی اور خواب کی تعبیر نہیں سمجھ سکے گی۔ پھر میں نے تمام رشتہ داروں کے متعلق سوچا، اور جو بندہ مجھے بہتر لگا وہ میری بیوی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ خوابوں کا اہتمام دیا کرتی تھی۔ میں نے کہا، میری بیوی اگر مجھے خواب میں دیکھ لے تو ہو سکتا ہے اس کی تعبیر سمجھ جائے۔ سورۃ الملک نے کہا، میں متعلقہ فرشتے کو اطلاع دیتی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ آپ کی مشکل کو آسان کر دے۔ اس کے بعد سورۃ الملک چلی گئی اور میری قبر میں بدستور وہ روشنی باقی تھی جو میرے والد کی دعا کی برکت سے آئی تھی، اور میں انتظار کرتا رہا جیسا کہ جیل کے اندر ہوں۔ مجھے ٹائم کا کوئی اندازہ نہیں تھا کیونکہ یہاں گھڑی نہیں تھی، نہ نماز، نہ کھانا پینا، نہ کوئی اور مصروفیات۔ دعائیں مانگنا اور ذکر و اذکار بھی بیکار۔ بعض اوقات لوگوں کے قدموں کی آوازیں سن لیتا تو اندازہ کر لیتا کہ شاید کسی کا جنازہ ہے۔ بعض اوقات لوگوں کے ہنسنے کی آوازیں آ جاتی تھی
تو مجھے تعجب ہوتا تھا کہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم کس صورتحال سے دوچار ہیں۔ کافی وقت گزرنے کے بعد اچانک میرے جسم گرمی بڑھنی شروع ہوئی اور میں چیخنے لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ایک تندور کے اندر ہوں۔ میرے خوف میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، لیکن پھر اچانک گرمی کم ہونی شروع ہوئی، جہاں تک کہ بالکل غائب ہو گئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک بار پھر سورۃ الملک کی روشنی آ گئی اور مجھے کہا تمہیں مبارک ہو۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا خوابوں کا فرشتہ تمہاری بیوی کو خواب میں گیا اور تمہاری بیوی نے خواب میں تمہیں ایک سیڑھی پر چڑھتے دیکھا اور دیکھا کہ 7 سیڑھیاں باقی ہیں اور تم پریشان کھڑے ہو کیونکہ آگے نہیں چڑھ سکتے۔ پھر وہ فجر کی نماز سے پہلے اٹھی، تمہاری یاد میں روئی اور صبح ہوتے ہی ایک عورت سے رابطہ کیا جو خوابوں کی تفسیر کرتی ہے اور اس سے اپنا خواب سنایا، اور اس عورت نے کہا اے بیٹی تمہاری شوہر قبر میں تکلیف میں مبتلا ہے کیونکہ اس پر کسی کا 1700 ریال قرض ہے۔ تیری بیوی نے پوچھا کس کا قرض ہے اور ہم کیسے ادا کریں؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، اس بارے میں علماء سے معلوم کرو۔ پھر تیری بیوی نے ایک شیخ کی اہلیہ سے رابطہ کیا اور اسے ساری بات بتا دی تاکہ وہ شیخ سے جواب پوچھ لے۔ الغرض شیخ نے کہا کہ میت کی طرف سے صدقہ کر دے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول کر کے میت کا عذاب ہٹا دے۔ تیری بیوی کے پاس سونا تھا جس کی قیمت 4000 ریال تھی، اس نے وہ سونا تیرے والد کو دیا اور تیرے والد نے اس کے کچھ رقم مزید لگا کر صدقہ کیا اور یوں تیرا مسئلہ حل ہو گیا۔ میں نے کہا الحمدللہ، مجھے اس وقت کوئی تکلیف نہیں ہے اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل اور تیرے تعاون سے ہوا ہے۔ سورۃ الملک نے کہا اب اعمال والے فرشتے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ میں نے پوچھا کیا اس کے بعد بھی میرے لیے کوئی خطرہ ہے؟ اس نے کہا سفر بہت لمبا ہے، ہو سکتا ہے اس میں کئی سال لگ جائیں، لہذا اس کے لیے تیار رہو۔ کئی سال والے جواب نے میری پریشانی میں اضافہ کر دیا۔ سورۃ الملک نے کہا بہت سارے لوگ ہیں صرف اس وجہ سے قبروں میں عذاب جھیل رہے ہیں کہ وہ بعض باتوں کو معمولی سمجھتے تھے جبکہ اللہ کے نزدیک وہ معمولی نہیں ہیں۔ میں نے کہا مثلاً کون سے اعمال؟ اس نے کہا بہت سارے لوگوں پر قبروں میں اس لیے عذاب ہے کہ وہ پیشاب سے نہیں بچتے تھے اور گندگی کی حالت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے۔ اس طرح چغلی، چوری، سود اور مال یتیم کی وجہ سے بہت سارے لوگوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ کچھ لوگوں پر عذاب قبر اس لیے ہے تاکہ قیامت آنے سے پہلے ان کا کھاتا صاف ہو جائے، اور کچھ لوگوں پر قیامت تک عذاب رہے گا اور پھر جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچنے کی کوئی سبیل ہے؟ سورۃ الملک نے کہا کہ عمل تو تمہارا منقطع ہو چکا ہے، البتہ 3 کام ایسے ہیں جو تمہیں اب بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا اہل و عیال کی دعا اور نیک عمل۔ اس کے علاوہ کوئی کام اگر تم نے دنیا میں کیا ہے جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہو، مثلا مسجد کی تعمیر، تو اس سے تم مرنے کے بعد بھی مستفید ہوگا۔ اس طرح اگر علم کی نشر و اشاعت میں تم نے حصہ لیا ہو تو وہ اب بھی تمہارے لیے نفع بخش ہے۔ میں نے کہا میں کتنا بدبخت ہوں کہ دنیا میں کتنے عمل کے مواقع تھے جس سے میں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اور آج بے یار و مددگار قبر میں پڑا ہوں۔ میرا دل چاہا میں چیخ چیخ کر لوگوں کو پکاروں کہ اے لوگو، قبر کے لیے تیاری کر لو۔ خدا کی قسم اگر تم لوگوں نے وہ کچھ دیکھا جو میں نے دیکھا تو تم مسجدوں سے باہر نہیں نکلو گے اور اللہ کی راہ میں سارا مال لگا دو گے۔ سورۃ الملک نے کہا مردہ لوگوں کی نیکیاں عام طور پر شروع کے دنوں میں بہت ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ میں نے پوچھا کیا یہ ممکن ہے کہ میرے گھر والے اور میرے رشتہ دار مجھے بھول جائیں گے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ وہ اتنی جلدی مجھے بھول جائیں گے۔ اس نے کہا نہیں، ضرور ایسا ہوگا، بلکہ تم دیکھو گے
کہ شروع میں تمہاری قبر پر تمہارے اہل و عیال زیادہ آئیں گے، لیکن جب دن ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوں گے تو تمہاری قبر پر آنے والا ایک بندہ بھی نہیں ہوگا۔ مجھے یاد آیا کہ جب ہمارے دادا کا انتقال ہوا تھا تو ہم ہر ہفتے اس کی قبر پر جایا کرتے تھے، پھر ہر مہینے میں ایک بار، اور پھر ہم انہیں بھول گئے۔ جب میں زندہ تھا تو مردوں کو بھول جاتا تھا، لیکن آج میں خود اس حالت کو پہنچ چکا ہوں۔ دن، ہفتے اور مہینے گزر گئے اور میری مدد کے لیے کوئی نہ تھا، سوائے چند اعمال کے جو مجھے پہنچتے تھے، یا میرے والد، بھائیوں اور دوسرے رشتہ داروں کا میری قبر پر آنا جو رفتہ رفتہ کم ہوتا گیا۔ زیادہ تر مجھے اپنی والدہ کی دعا پہنچتی رہی جو وہ تہجد میں میرے لیے کرتی رہی۔ بخدا دعا میرے لیے اطمینانیت کا باعث ہوتی تھی۔ نیک اعمال کا آنا کم ہوتا چلا گیا۔ نہ معلوم کیا وجہ تھی کہ سورۃ الملک کا آنا بھی بند ہو گیا۔ میری قبر میں پھر اندھیرا چھا گیا۔ مجھے بعض گناہ یاد آئے جو میں نے کیے تھے، ایک ایک دن اور ایک ایک گھڑی یاد آ رہی تھی۔ مجھے اپنے گناہ پہاڑ کے برابر لگ رہے تھے۔ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا کہ کتنے گناہ ہیں جو میں نے بڑی دلیری سے کیے تھے، کتنی نمازیں ہیں جو میری فوت ہو گئی ہیں، کتنی فجر کی نمازیں ہیں جو میں نے غفلت کی وجہ سے نہیں پڑھی۔ ایک دن اچانک ایسی روشنی آئی جیسے سورج نکل چکا ہو، اور میں نے فرشتوں کی آوازیں سنی کہ وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو چکا ہے کہ میرے پاس سورۃ الملک آئی اور خوشخبری سنا دی۔ سورۃ الملک نے بتایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور یہ رحمت اور معافی کا مہینہ ہے، اور اس بہت سارے مردے مسلمانوں کی دعاؤں کی برکت سے نجات پا لیتے ہیں۔ میں بہت خوش ہوا۔ اللہ تعالیٰ انسانوں پر کتنا مہربان ہے، لیکن انسان ہے کہ گمراہی پر تلا ہوا ہے۔ سورۃ الملک نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو آگ میں نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن یہ انسانوں کی اپنی حماقت ہوتی ہے کہ وہ ایسے گناہ کر جاتے ہیں جو ان کی سزا کا موجب ہوتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ اب تھوڑی دیر بعد مسلمان نماز پڑھیں گے اور تم ان کی آوازیں سنو گے۔ سورۃ الملک چلی گئی اور میری قبر میں بدستور روشنی تھی، اور میں نے پہلی بار مسجد سے آنے والی آواز سن لی۔ میں اپنی زندگی کو یاد کیا اور تراویح کو یاد کیا تو بہت رویا۔ میں نے سنا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، پھر میں نے امام کی دعا سن لی کہ وہ پڑھ رہا تھا۔ اس دعا سے مجھے بہت سکون ملا، اور میں نے تمنا کی کہ امام دعا کو طول دے دے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ دعا سیدھی قبول ہو رہی ہے، کیونکہ مجھے اس سے کافی خوشی اور راحت مل رہی تھی۔ میں روتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ میں آمین پڑھتا جا رہا تھا۔ اس طرح رمضان کا سارا مہینہ بہت سکون اور راحت سے گزرا۔ اور پھر ایک دن میری قبر میں انسان کی شکل میں ایک آدمی آیا جس سے بہت تیز خوشبو آ رہی تھی۔ میں حیران ہوا کیونکہ مرنے کے بعد یہ پہلا انسان تھا جو میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور جواب میں وعلیکم السلام کہا۔ اس نے کہا میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہ معاف کیے ہیں۔ میں نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کون ہیں؟ میں پہلی دفعہ قبر میں انسان کی شکل دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا میں انسان نہیں ہوں۔ میں نے پوچھا تو کیا آپ فرشتے ہیں؟ بولا نہیں، میں دراصل تمہارا نیک عمل ہوں۔ تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، حج، انفاق فی سبیل اللہ اور صلہ رحمی وغیرہ وغیرہ کو اللہ تعالیٰ نے اس شکل میں تمہارے پاس بھیجا ہے۔ میں بہت خوش ہوا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں نے پوچھا تم اتنے لیٹ کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا تمہارے گناہ اور تمہارے قرضے میری راہ میں رکاوٹ تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان کر دیا تو میرے لیے راستہ کھل گیا۔ میں نے پوچھا تو کیا اس معافی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے گا؟ اس نے کہا یہ بات اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر اس نے کہا قیامت کے دن میزان سے تمہاری جنت اور دوزخ جانے کا پتہ چلے گا۔ اس کے بعد عمل صالحہ نے کہا کہ تمہارے کچھ نیک اعمال بالکل زندگی کی آخری گھڑیوں میں کام آ گئے۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ اس نے کہا اگر تمہیں یاد ہو تو مرتے وقت اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی اور تم نے کلمہ پڑھا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ فرشتوں کو کتنی خوشی ہوئی کہ تمہاری زندگی کا خاتمہ توحید پر ہوا، جبکہ شیطان تمہیں نصرانیت
اور یہودیت کی تلقین کر رہا تھا۔ اس وقت تمہارے ارد گرد دو قسم کے فرشتے موجود تھے، ایک وہ جو مسلمانوں کی روحیں قبض کرتے ہیں اور کچھ وہ جو کافروں کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ جب تم نے کلمہ پڑھا تو فرشتے چلے گئے جو کافروں کی روحیں قبض کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے تمہاری روح قبض کر لی۔ میں نے پوچھا اس کے علاوہ بھی کوئی نیکی ہے؟ اس نے کہا ہاں، جب تم نے ڈرائیور کو سگریٹ چھوڑنے کی نصیحت کی تو آج جو خوشبو تم سونگھ رہے ہو اس نصیحت کی بدولت ہے۔ اس کے علاوہ اپنی والدہ کو تمہاری کال، اس کے ساتھ جو بھی تم نے باتیں کی، اللہ تعالیٰ نے ہر بات کے بدلے تمہارے لیے نیکیاں لکھ دیں۔ مجھے یاد آیا جو باتیں میں نے والدہ سے کی تھیں، مجھے پتہ ہوتا تو میں ان باتوں میں گھنٹہ لگا دیتا۔ پھر عمل صالحہ نے بتایا کہ زندگی کے آخری وقت میں ایک گناہ بھی تمہارے کھاتے میں لکھا گیا۔ میں حیران ہوا اور پوچھا وہ کیسے؟ عمل صالحہ بولا تم نے بچی سے کہا میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، اس طرح تم نے اسے جھوٹ بول دیا۔ کاش مرنے سے پہلے تم توبہ کر لیتے۔ میں رویا، میں نے کہا اللہ کی قسم میرا ارادہ جھوٹ کا نہیں تھا، بلکہ میرا خیال یہ تھا کہ اس طرح وہ میرے آنے تک صبر کر لے گی۔ اس نے کہا جو بھی ہو آدمی کو سچ بولنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کو پسند کرتا ہے اور جھوٹ بولنے والوں کو ناپسند کرتا ہے، لیکن لوگ اس میں بہت تساہل اور غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا تمہاری وہ بات بھی گناہ کے کھاتے میں لکھ دی گئی ہے جو تم نے ایئرپورٹ میں کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے شخص سے کہہ دی کہ اللہ تمہارا حساب کر دے۔ اس طرح تم نے ایک مسلمان کا دل دکھا دیا۔ میں حیران ہو گیا کہ اتنی معمولی باتیں بھی ثواب اور گناہ کا باعث بنی ہیں۔ عمل صالحہ نے مزید بتایا کہ یہ انسانوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جب وہ ایک نیکی کریں تو اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا بلکہ 700 گنا بڑھا دیتا ہے، اور بہترین اعمال وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں۔ میں نے کہا 5 وقتہ نماز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عمل صالحہ نے کہا کہ نماز، زکوٰۃ، صیام، حج وغیرہ تو فرائض ہیں، میں ان کے علاوہ بھی تمہیں ایسے اعمال بتا دوں گا جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ میں نے کہا وہ کیا ہیں؟ بولا تمہاری عمر جب 20 سال کی تھی تم عمرے کے لیے رمضان کے مہینے میں گئے تھے، تم نے وہاں 100 ریال کی افطاری خرید کر لوگوں میں بانٹ دی، اس کا بہت اجر تم نے کمایا ہے۔ اس طرح ایک بار بوڑھی عورت کا کھانا کھلایا تھا، وہ بوڑھی ایک نیک عورت تھی، اس نے تمہیں جو دعائیں دی اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت نیکیاں اور اجر دیا ہے۔ میں تمہیں ایک اور بات بتا دوں، ایک بار تم مدینہ جا رہے تھے کہ راستے میں تمہیں ایک آدمی کھڑا ملا جس کی گاڑی خراب ہوئی تھی، تم نے اس کی مدد کی، اللہ تعالیٰ کو تمہاری وہ نیکی بہت پسند آئی اور تمہیں اس کا بہت بڑا اجر ملا ہے۔ اس کے بعد میری قبر کھل گئی اور اس میں بہت زیادہ روشنی آ گئی اور فرشتوں کے گروہ در گروہ آتے ہوئے نظر آئے۔ عمل صالحہ نے بشارت دی کہ آج لیلۃ القدر ہے۔ روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں ہم نے جس کو دفنایا تھا بس اسی کو مرنا تھا۔ ذرا سوچئے، یہ کہانی عبرت کے لیے لکھی گئی ہے، لیکن احادیث مبارکہ کے بیان کے مطابق ہے۔ کیا اس کہانی کے سننے کے بعد بھی ہم آخرت کے لیے فکر مند نہیں ہوں گے؟ کیا اس کہانی کے بعد بھی ہم گناہ کریں گے؟ کیا اس کہانی کے سننے کے بعد بھی ہم فجر کی نماز سے غیر حاضر ہوں گے؟ کیا جماعت کی زندگی ہمارے لیے باعث رحمت نہیں ہے، جہاں وقتاً فوقتاً اسی طرح کے تذکرے سننے کو ملتے ہیں؟